اصل میں استاد جی ریکارڈنگ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، جی پھر جی، آواز گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، ریکارڈنگ کے علاوہ آواز بالکل صاف آ رہی یہ پھر اللہ کی قدرت ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہوتی یہ تو آزمائش ہے پھر ہم سب کے لیے۔ جی بہرحال، میں وقت کو دیکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اب جہاں آواز کٹے تو جی آپ نے بتانا ہے۔ تو وعجیب ان جاءہم کا پس منظر میں عرض کر رہا تھا کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو سرداران قریش سب اکٹھے ہو کر آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے، اور ان کا مقصد ملنے کا یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کل ان کا انتقال ہو جائے اور پھر ہم ان کے بھتیجے کو کچھ کہیں تو لوگ ہمیں تانا دیں کہ ان کے چچا کے ہوتے ہوئے تو تم نے کچھ نہیں کہا۔ اب تم لوگوں کو ان پر بڑی یعنی کہ غیرت آ رہی ہے، یا اب اس کو چھوٹا سمجھ کر دبا رہے ہو؟ ظاہر ہے وہ لوگ غیرت و حمیت والے زمانے میں تھے، تو اس چیز کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ ابو طالب کے پاس آئے، ان سے ریکویسٹ کی اپنے بھتیجے کو بلائیے، انہوں نے بلایا تو انہوں نے پھر مختلف قسم کے مطالبات آپ کے سامنے رکھے۔ آپ چاہیں تو ہم کسی مکہ کی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا کرا دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد سرداری حاصل کرنا ہے، جس علاقے کا چاہیں سردار بنا دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں۔ آخر میں چل کر یہ کہا کہ چلو کم سے کم اتنا کر لیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو کچھ کہنا چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ بس یہ بھی ٹھیک ہے اور ہمارا بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر تم اپنا میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر سورج، میں تب بھی اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا اور اللہ کی حقانیت کو بیان کرتا رہوں گا۔ جب یہ بات کہی تو پھر یہ لوگ وہاں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ آگے جیسے قرآن بیان کر رہا ہے، انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ اب دیکھیے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ عجیب، اور وہ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافر لوگ کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، معاذ اللہ۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا لیا ہے؟ یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بھائی جب جو سب مل کر کام کرتے ہیں تو ایک کیسے کر سکتا ہے؟ اور دلیل یہ تھی ان کے پاس، دلیل یہ تھی کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ کی بادشاہت کو گویا وہ اس پر قیاس کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے کیسے نظام چلا سکتے ہیں؟ دنیا کا بادشاہ تو اپنے وزیر مشیر اور اپنے دوسرے تیسرے فوجیں لوگوں کو رکھتا ہے، جماعتیں بناتا ہے، پھر نظام چلتا ہے، تو اللہ نے بھی ایسے ہی چلانا ہے۔ تو اس لیے تعجب کا اظہار کیا کہ تمام معبودوں کو ایک معبود بنا لیے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر وہ سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے چلے، یعنی ان سے جو ان کے اپنے متبعین تھے، ان کے ساتھ لوگ تھے جو ساتھ آئے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ تم بھی چلو۔ چلے سردار ان سے یہ کہتے ہوئے انمشو، تم بھی چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ واصبروا کا معنی ڈٹنا، جمے رہو اپنے معبودوں پر۔ یقیناً یہ ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس پیغمبر کا، اس نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے، شاید یہ اس سے کوئی اپنا مقصد نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں فی الملت الاخرہ، پہلی ملتوں میں کوئی بات نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ بھی ایک تکبرانہ جملہ ہے کہ کیا اسی پر ہمارے درمیان نصیحت نازل کی گئی؟ ایک اور مقام پر آپ پڑھیں گے کہ ان دو بڑی بستیوں میں، یعنی طائف اور مکہ میں، اللہ کو اور کوئی بڑا سردار یا بڑا آدمی نہیں نظر آیا، معاذ اللہ، کہ انہیں پیغمبر بنا دیا، ایک یتیم کو، بے سہارا کو۔
گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبوت کوئی ایسی چیز ہے جو کسبی ہے، محنت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، اور مال و دولت سے حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کئی مقامات پر کہ نبوت جو ہے کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ان ھذا الا اختلاق انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے ہمارے درمیان؟ یہاں ان کی تقریر ختم ہوتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے بل ہم فی شک من ذکری، یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ جب یہ میرا عذاب چکھیں گے۔ آگے جواب نہیں دیا، جواب واضح تھا، پھر ان کو ہر چیز کی خبر لگ جائے گی، لیکن ظاہر ہے اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اوپر فرما دیا فنادوا ولا تحین مناس، اس وقت یہ چھٹکارا پانے کے لیے چیخنے لگے، چلانے لگے، لیکن اس کا کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اصل بات تو بتا دی کہ ان کو شک ہے، اب آگے وہ باتیں کی ہیں جو امکان ہوتا ہے انکار کرنے کا، تو ان کے پاس تو انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات، ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں رحمت کے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ ہی زبردست عطا کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور زبردست بھی ہیں۔ عزیز کا معنی دونوں کیا جاتا ہے، غالب بھی ہیں اور زبردست بھی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہو کہ میری ساری رحمت آپ کے لیے ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، یا ان کے پاس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہو، جیسے میری چلتی ہے ان کی بھی چلتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو چاہیے کہ پھر سیڑھی لگا کر آ جائیں، اوپر چڑھ آئیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، نہ خزانے ہیں، نہ ان کے پاس بادشاہت ہے، نہ ان کے پاس کوئی شراکت ہے، تو یہ ہے کیا؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ آگے اللہ نے وہ بیان کی جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو ایک لشکر ہے یہاں پر شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے، یعنی یہ جو اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور سب کو اپنے معبودوں پر جمنے کی باتیں کر رہے ہیں، جمع رہنے کی، حالانکہ ان کی حیثیت یہ ہے جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو ایک لشکر ہے شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے، ما ہنالک یہیں پر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کچھ ہی عرصے بعد بدر کے میدان میں یہی 70 یعنی بڑے بڑے سرداران قریش قتل ہوئے، اور ان کو وہاں یعنی شکست بھی ہوئی اور موت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو یہ لشکر ہے شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے، اور صرف یہ اکیلا نہیں ہے، اس سے پہلے کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، اور فرعون نے جو میخوں والا تھا، اور قوم سمود نے، اور قوم لوط نے، اور اصحاب الایکا نے، اصحاب الایکا اولئک الاحزاب، یہ تمام کے تمام لشکر تھے، نہیں تھے یہ سب مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ اس میں دو باتیں آئی ہیں، ایک تو وفرعون ذو الاوتاد، اور فرعون میخوں والا، تیسرے پارے میں بھی یہی اس کا
اس کی صفت ذکر کی گئی میخوں والا. اس کی یہ صفت یا وجہ کیوں ذکر کی جاتی ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جس کو سزا دیا کرتا تھا تو سزا میں اس کے جسم میں کیل مار دیا کرتا تھا، میخیں لگا دیا کرتا تھا، عبرت کا گویا نشان بنا دیتا تھا، اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہا. بعض نے کہا کہ نہیں، اس نسبت سے نہیں، بلکہ اس کی جو لشکر تھا، اس کی جو فوج تھی، اس کی مینجمنٹ بڑی اچھی تھی، وہ بڑی مضبوط فوج تھی. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں اس 2024 میں، آج کے اس جدید دور میں جو ملک سپر پاور ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیں تو عوام ان کی کچھ نہ کہے، کوئی بات نہیں. لیکن فرعون کے پاس اتنی پاور تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا رہا، سر عام حکم دیتا رہا، لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو اس کی مضبوط اتنی حکومت تھی، تو اس وجہ سے قرآن نے کہا اور فرعون ذو الاوتاد. اور اس لیے بعض نے یہاں ترجمہ کیا اور فرعون جس کے کھونٹے زمین میں گھڑے ہوئے تھے، جس کے کھونٹے زمین میں گھڑے ہوئے تھے. اور فوج سے ایک مشابت یوں بھی دی جا سکتی ہے کیلوں سے، کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے کمزور، کوئی بھی چیز آپ لگاتے ہیں تو اسے آپ مضبوط کرنے کے لیے کیل لگاتے ہیں. تو اس کی حکومت مضبوط تھی، اس لیے قرآن نے یہ کہا. اور اصحاب الایکا بند والے، اس سے مراد بعض حضرات نے کہا کہ اصحاب مدین ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو باقی ماندہ تھی. پہلے اصحاب مدین، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ختم ہو گئے جو تھے وہ راہ راست پر آ گئے. لیکن وقت گزرتا رہا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر نافرمانی پر اتر آئے. تو وہ جو دوسرے تھے وہ ایک بند کے کنارے تھے، انہیں کہا جاتا ہے اصحاب الایکا. اچھا، پھر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو قرآن نے کہا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ. یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک آواز کا. ایک آواز سے مراد یہاں پر سور ہے، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن پھونکیں گے. پہلی مرتبہ زندہ بھی مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ پھونکنے پر جو مردے ہوں گے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. تو یہ سب لوگ اسی آواز کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب وہ آواز آئے گی ما لہا من فواق، پھر ان کے لیے کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، پھر ان کو ذرا برابر کوئی مہلت نہیں ملے گی. فواق ویسے کہتے ہیں یہ جو کسی جانور کا جب آپ دودھ نکالتے ہیں تو دودھ نکالتے ہوئے اس کے تھنوں کو آپ ایک دفعہ دباتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر دوبارہ دودھ آتا ہے، پھر دباتے ہیں. تو یہ جو 2 دفعہ دبانے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، میرے خیال میں تو وہ میں سیکنڈ سے بھی تعبیر نہیں کر سکتا. چلیں آپ 1-2 سیکنڈ اسے کہہ لیں. تو فرمایا جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت میں حفاظت فرمائے، بالخصوص اپنے غیظ و غضب سے. تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی ما لہا من فواق، تو انہیں ہلکی سی بھی ڈھیل نہیں ملے گی. حالانکہ اب ان کا دعویٰ یہ ہے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ، عذاب کا حصہ جلدی دے دیجئے حساب کے دن سے پہلے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ اس پر خاموشی اختیار کریں. اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں ان باتوں پر، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں. اور یاد کریں ہمارے بندے
दाऊद अलैहिस्सलाम को जो हाथों वाले थे, कुव्वत वाले थे। जी। और तज़किरा कीजिए हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम का, जो कुव्वत वाले थे और यकीनन रुजू करने वाले थे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। आगे फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी है और अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र भी है।